بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اپنے دادا حضرت سید احمد گیلانی المعروف شیخ الہند شہید در جنگ بٹالہ کی سوانح حیات کی 5ویں مگر سنسنی خیز قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ 18ویں صدی عیسوی کے پہلے ہی عشرہ میں گزشتہ نصف صدی کو محیط چراغ عالمگیری کی لو ماند پڑنے لگی تھی۔ قبضہ شمشیر پر بوڑھے سلطان کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی۔ تخت طاؤس کسی سن رسیدہ شجر کی شاخ ناتواں کے ساتھ لٹکتے ہوئے آشیانہ ممولہ کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ تدبر شاہی کو کلک تھا کہ وارثان تخت و تاج میں سے کوئی بھی اپنے آباء و اجداد جیسے خواص حکمرانی سے متصف نہیں۔ دوسری طرف حصول تخت کی ہوس میں شمشیر بکف شہزادگان اپنے باپ کی آنکھوں کے بند ہونے کے منتظر تھے۔ پھر آخرکار فرمان خداوندی کل نفس ذائقۃ الموت پر لبیک کہتے ہوئے 4 نومبر 1618 بمطابق 15 ذی القعدہ 1027 ہجری بروز اتوار طلوع ہونے والا یہ مہر ضیاء پاش تقریباً نصف صدی تک تخت نشینی مورخہ 13 جولائی 1658 بمطابق 12 شوال 1068 ہجری سے تا دم وفات آسمان عظمت پر چمکنے کے بعد تاریخ کے صفحات پر تنقید کے کئی ایک میدان چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی شجاعت، شرافت، فراست، صداقت، امانت، دیانت، عبادت، تقوی و پرہیزگاری کی ان گنت اور لازوال داستانیں رقم کرتے ہوئے 3 مارچ 1707 بمطابق 28 ذی القعدہ 1118 ہجری بروز جمعۃ المبارک غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وہی ہوا جو ازل سے ملت مرحوم کا مقدر چلا آ رہا تھا۔ تخت و تاج کی چھینے جھپٹی میں مغلیہ تلواریں 3 حصوں میں بٹ کر باہم ٹکرا گئیں۔ قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ تینوں اطراف سے مغلوں کے جان نثاران گرنے لگے۔ بالآخر 2 شہزادے پرنس اعظم اور کام بخش یکے بعد دیگرے کام آئے، اور تیسرا بڑا شہزادہ پرنس شاہ عالم 1707 عیسوی میں بہادر شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا اور اپنی وفات 19 محرم 1124 ہجری بمطابق 27 فروری 1712 عیسوی تک تخت نشین رہا۔ بہادر شاہ کی وفات کے بعد تخت نشینی کی جنگ میں 4 شہزادے جہاندار شاہ، جہاں شاہ، عظیم شاہ اور رفیع الشان باہم مصروف پیکار ہوئے۔ جہاں شاہ، رفیع الشان اور عظیم الشان یکے بعد دیگرے گھائل ہوئے اور جہاندار شاہ فاتح ہو کر تخت نشین ہوا، مگر اس کے عرصہ حکمرانی کو ابھی 11 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ اپنے مقتول بھائی عظیم الشان کے بیٹے فرخ-سیر کے ہاتھوں ذبح ہو کر مکافات کو پہنچا، اور اس طرح عالمگیر کا تیسرا جانشین محمد فرخ-سیر 13 ذی الحجہ 1124 ہجری بمطابق 11 جنوری 1713 تخت پر براجمان ہوا اور 1719 عیسوی تک حکومت کی، اور بالآخر 17 فروری 1719 بمطابق 8 ربیع الثانی 1131 ہجری اپنی گرفتاری، اسیری اور مظلومانہ قتل کی ایک دلدوز داستان چھوڑ کر دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ 1708 عیسوی میں بہادر شاہ کے دور حکومت میں دکن کی طرف سے ایک دیو استبداد آندھی اور طوفان کی طرح پنجاب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے راستے میں جو بھی بستی یا گاؤں آیا اس نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور وہاں کے باسیوں بالخصوص مسلمانوں کو انتہائی بے دردی سے قتل اور گھروں کو لوٹنے کے بعد جلا کر راکھ کر دیا۔ عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی،
یہاں تک کہ بہت ساری عورتوں نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچے کھینچ لیے اور انہیں زمین پر پٹخ دیا۔ مسلمانوں کی بے گور و کفن لاشوں کو جانوروں کی چیر پھاڑ کے لیے سڑکوں پر پھینک دیا، یا پھر زاغ و زغن کے نوچنے کے لیے درختوں سے لٹکا دیا۔ مسلمانوں کے سروں کو نوک سینہ پر جا بجا پھرایا گیا۔ مسجدوں اور خانقاہوں کو مسمار کر کے راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ الغرض لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم کیا گیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ظلم و بربریت کے لیے ایسے ایسے انداز اپنائے گئے کہ جنہیں دیکھ کر درندگی بھی شرم سے منہ چھپا لے۔ اس دیوے استعمار کا اصل نام لچھمن دیو تھا۔ 27 اکتوبر 1670 عیسوی میں پونچھ کے قصبہ روجوری میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ رام دیو ایک ڈوگرا راجپوت تھا۔ ابتداً لچھمن دیو نے بیراگی کا روپ دھارا۔ مادھوداس اور بندہ بیراگی کے ناموں سے سادھوؤں کے ساتھ گھومتا ہوا دکن پہنچا، جہاں 3 ستمبر 1703 کو اس کی ملاقات گرو گوبند سنگھ سے ہوئی اور وہ اس کا معتقد ہو گیا۔ گرو گوبند سنگھ کو مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے اپنے نویں گرو تیغ بہادر کی ہلاکت اور نواب وزیر خان صوبہ دار سرہند کے ہاتھوں اپنے 2 معصوم بیٹوں کے بہیمانہ قتل کا شدید رنج تھا۔ وہ خود ایک افغان کے ہاتھوں زخمی ہو کر زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا اور اسے شبہ تھا کہ اس پر یہ قاتلانہ حملہ بھی نواب وزیر خان نے ہی کروایا ہے۔ چنانچہ اس بندہ بیراگی کو بندہ سنگھ بہادر کا خطاب دے کر مغلوں بالخصوص نواب وزیر خان صوبہ دار سرہند اور مسلمانوں سے انتقام کا مشن سپرد کیا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اپنے معتمد اور جنگجو ساتھیوں کے ایک جتھے کا کمانڈر بنا کر بڑے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا۔ بندہ سنگھ انسانی روپ میں ایک عیار، ظالم اور سفاک درندہ تھا۔ نندر دکن سے نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے ارد گرد ڈاکوؤں، رازنوں کو جمع کر کے شاہی خزانوں کو ان کی نقل و حمل کے دوران لوٹنا شروع کر دیا۔ گرو گوبند سنگھ کی طرف سے اپنی جانشینی اور سپرد کیے گئے مشن کی خوب تشہیر کر کے نہ صرف بے پناہ دولت اکٹھی کر لی، بلکہ عادی لٹیروں اور متعصب جنگجو سکھوں کی ایک مضبوط فوج بھی تیار کر لی۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے راہی ملک عدم ہوتے ہی شہزادوں کی باہمی جنگ اور اس وجہ سے پھیلنے والی انارکی سے خوب فائدہ اٹھایا اور لدھیانہ سے کرنال تک کی مسلم بستیاں، گاؤں اور شہر الٹ پلٹ کر رکھ دیے۔ کئی شہروں کا تو سرے سے نام و نشان تک باقی نہ چھوڑا۔ قتل و غارت گری کا یہ عالم تھا کہ صرف قصبہ سامانہ میں 10,000 مسلمان مرد و زن قتل کر دیے گئے، جن کا خون گلیوں کی نالیوں میں بہتا رہا۔ ایک انگریز مورخ سر جان میلکلم اپنی کتاب سکیچ آف دی سکس کے صفحہ 78 پر اس داستان خونچ کاں کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ It is unnecessary to state the particulars of this memorable invasion, which from all accounts appears to have been one of the severest scourges with which a country was ever afflicted. Every excess cruelty that an unappeased appetite of revenge could suggest was inflicted upon the miserable inhabitants of the province through which they passed. Life was only granted to those who conformed to the religion and adopted the habits and dress of the Sikhs. بندہ سنگھ کی قیادت میں متحارب سکھوں نے شوالک کی پہاڑیوں میں لوہا گڑھ کے قلعہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ جب بھی مغل فوجوں کا دباؤ بڑھتا، یہ بھاگ کر پہاڑیوں میں غائب ہو جاتے اور مطلع صاف دیکھ کر
پھر میدانوں کا رخ کر کے لوٹ مار اور قتل و خون ریزی کا بازار گرم کر دیتے۔ وسط مئی 1711 عیسوی میں بندہ سنگھ اپنے لشکریوں کے ہمراہ رائے پور اور برہان پور کے نزدیک پہاڑوں سے اترا۔ بایزید خان خیشکی فوجدار جموں اپنے بھتیجے شمس خان جو اتفاقاً اس کے پاس آ رہا تھا کہ ہمراہ سکھوں کے خلاف مارکا آراہ ہوا۔ شمس خان جوش و خروش کی راہ میں بہہ کر سکھوں کی ایک جنگی چال راہون کا شکار ہو گیا۔ بایزید خان بڑی اجرت سے اس کی مدد کو پہنچا مگر بے سود۔ بایزید خان فتح سنگھ کے ہاتھوں مہلک زخم کھا کر گر پڑا۔ اب بندہ سنگھ رائے پور اور بہرام پور کو رونتا ہوا بٹالہ پر دھاوا کے لیے آگے بڑھا اور اس سے 2 کوس جانب مشرق اچل کے مقام پر ڈیرے ڈال لیے۔ والسلام۔